حي على الفلاح. یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے نا؟ کہ ایک پیغام ہو، اسے سننے والے کوئی اور ہوں، لیکن اس پر ایمان لانے والا کوئی بالکل ہی غیر متوقع گروہ ہو۔ آئیے آج جنات اور قرآن کی اسی دلچسپ کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ پوری کہانی دراصل دو بالکل مختلف قسم کے سننے والوں کی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جن کے لیے پیغام آیا تھا، اور دوسری طرف وہ جو بس اتفاق سے وہاں سے گزر رہے تھے۔ یہی تضاد اس واقعے کو اتنا خاص بناتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہدایت بعض اوقات بہت غیر متوقع جگہوں سے بھی آ سکتی ہے۔ اب بات شروع ہوتی ہے قریش کے سرداروں سے۔ پیغام تو اصل میں انہی کے لیے تھا، لیکن ان کا رد عمل بالکل ویسا ہی تھا جیسا صدیوں پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا، یعنی شدید انکار اور دشمنی۔ اور یہ کوئی ہلکا پھلکا انکار نہیں تھا، مطلب انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں سننا، نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ کان بند کر لیے، بیزاری دکھائی اور پیغام لانے والے کی ہی دشمن بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کے دلوں کی سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک بالکل الگ گروہ سامنے آتا ہے اور بس اسی ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور یہ گروہ کون تھا؟ جنات کا ایک گروہ، یعنی وہ مخلوق جنہیں براہ راست مخاطب بھی نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے اتفاق سے قرآن کی تلاوت سن لی، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ تو ایک پوری روحانی تبدیلی کا آغاز تھا۔ اب جب جنات نے یہ کلام سنا تو وہ اس سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے، اتنے حیران ہوئے کہ انہوں نے اپنے پورے تجربے کو صرف ایک لفظ میں بیان کر دیا، ایک ایسا لفظ جو ان کی حیرت اور احترام کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس کلام میں ایسا کیا تھا؟ جنات کو یہ عجیب کیوں لگا؟ ایسی کیا بات تھی جس نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ وہ فوراً ہی اس پر ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن رشد، یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ رشد صرف کچھ اصولوں کا نام نہیں ہے، یہ وہ سچائی ہے جو انسان کی فطرت میں پہلے سے موجود ہے، بالکل ایک کمپاس کی طرح جو ہمیشہ صحیح سمت دکھاتا ہے۔ یہ کلام بھی فطرت کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کلام کو سنتے ہی ان کے سارے پرانے خیالات اور غلط فہمیاں ایک دم صاف ہو گئیں۔ انہیں سمجھ آیا کہ خدا کی شان کتنی بلند ہے، کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں۔ انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ ان کے اپنے سردار انہیں خدا کے بارے میں غلط باتیں بتاتے رہے ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، گویا ایک ہی لمحے میں ساری حقیقت ان پر واضح ہو گئی۔ اور پھر ایک اور بہت دلچسپ بات ہوئی۔ جنات نے محسوس کیا کہ آسمانوں پر اچانک سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہاب ثاقب گر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اب آسمانوں کی باتیں چوری چھپے نہیں سن سکتے۔ یہ چیز اس وقت کے کاہنوں کے دعووں کی سیدھی سیدھی تردید تھی، جو کہتے تھے کہ ہم جنات سے خبریں لاتے ہیں۔ اب تو جنات خود گواہی دے رہے تھے کہ غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ سارا واقعہ سنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ صرف ایک کہانی تو نہیں تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ قریش اور خود پیغمبر اسلام کے لیے ایک آئینے کی طرح کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے پیچھے دو بڑی حکمتیں تھیں۔ ایک تو قریش کو غیرت دلانا تھی کہ دیکھو، ایک مافوق الفطرت مخلوق اس کلام کو سن کر ایمان لے آئی، اور تم جن کے لیے یہ آیا ہے اتنے بے پرواہ ہو۔ اور دوسرا مقصد پیغمبر اسلام کو تسلی دینا تھا کہ اگر کچھ لوگ نہیں سن رہے ہیں تو فکر نہ کریں، جن دلوں میں ذرا بھی زندگی ہے وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ جنات کا ایمان لانا قریش کے انکار کے سامنے ایک آئینے کی طرح رکھ دیا گیا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا تو انہیں اپنا تکبر اور اپنی ضد صاف نظر آئی ہوگی۔ یہ ایک بہت طاقتور طریقہ تھا انہیں یہ احساس دلانے کا کہ وہ کتنی بڑی چیز ٹھکرا رہے ہیں۔ اب جنات کی کہانی کے بعد بات کا رخ سیدھا قریش کی طرف مڑتا ہے۔ اب یہ صرف ایک قصہ نہیں رہا، بلکہ ایک واضح انتباہ اور ایک انتخاب ہے، ایک ایسا فیصلہ جس کے نتائج بہت دور تک جانے والے تھے۔ اور انہیں ایک طرح سے پیشکش کی گئی کہ دیکھو،
اگر تم لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے ہو تو ہم تم پر نعمتوں کی بارش کر دیں گے، خوب رزق دیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی اور دولت ایمان کا انعام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری بات چھپی ہوئی ہے؟ اور یہاں وضاحت کی گئی کہ نہیں، یہ خوشحالی انعام سے زیادہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو انسان شکر گزار رہتا ہے یا تکبر میں آ کر خدا کو ہی بھول جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بہت واضح وارننگ دی جاتی ہے کہ جو بھی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا اسے ایک ایسے عذاب میں ڈالا جائے گا جو بڑھتا ہی جائے گا۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ ہدایت کو قبول کرنا یا رد کرنا ایک انتخاب ہے، اور ہر انتخاب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔